السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں دا ٹاکسک بیسٹ بائی عریشہ خان پارٹ 12۔ دسمبر کی اس سرد رات میں برستی بارش کی بوندیں زمین پر نہیں بلکہ اس کے زخموں پر گر رہی تھی۔ وہ مسلسل سگریٹ پی جا رہا تھا۔ پورا کمرہ دھوئیں میں ڈوب چکا تھا۔ اسے پتا بھی تھا اس کی بیوٹی رات کے اس پہر اتنی تیز بارش کو دیکھ کر ڈر رہی ہوگی، مگر اس نے ذرا بھی زحمت نہ کی اس کے پاس جانے کی۔ ابھی وہ مزید نئی سگریٹ جلاتا تبھی اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور عریشہ اندر کو بھاگتی ہوئی آئی۔ شہرام، وہ اسے یوں ڈرتا ہوا دیکھ کر ڈرنے کی وجہ تو سمجھ چکا تھا، مگر پھر بھی خود پرسکون انداز میں بیٹھا کش لگا رہا تھا۔ شہرام، مجھے ڈر لگ رہا ہے تو اس کی بات کا وہ مختصر سا جواب دے کر اسے سوال نظر سے دیکھنے لگا، جسے اس معصوم سی جان کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ شہرام، میں آج رات یہیں رک جاؤ پلیز۔ عریشہ کی بات پر شہرام نے آئیبرو کا زاویہ بڑھاتے ہوئے اسے دیکھا، مگر کہا کچھ بھی نہیں۔ پلیز پلیز، 2 دن، صرف 2 دن ہو تم یہاں، اب جہاں مرضی چاہے رہ سکتی ہو۔ وہ ایک ایک الفاظ گاڑتے والے انداز میں کہتا ہوا خود آنکھیں بند کرتا ہوا صوفے سے ٹیک لگا گیا۔ وہ باتوں باتوں میں نہ جانے کیا جتانا چاہ رہا تھا، یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، جبکہ عریشہ اس کی بات کو سنجیدگی سے سنتی ہوئی اس کے برابر ہی جا بیٹھی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا، جبکہ عریشہ اسے سمجھنے کی ناکام کوششیں کرتی رہی۔ موسم بہت زیادہ سرد ہو چکا تھا۔ بارش تھی جو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہر طرف بارش کی تیز آواز، بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک کی آواز گونج رہی تھی، جو عریشہ کے خوف کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ ابھی وہ اپنے ڈر کو مزید گہرا کرتی، مگر تب ہی کہیں بجلی گرنے کی آواز آئی اور لائٹ چلی گئی۔ شہرام! وہ اتنی زیادہ خوفزدہ ہوئی کہ شہرام کے سینے سے جا لگی۔ وہ خود خوف کا شکار تھی، مگر سامنے بیٹھا شخص اس کی قربت پر حیران تھا۔ کیا وہ واقعی اس کی پناہوں میں خود کو محفوظ سمجھتی تھی؟ عریشہ، کچھ نہیں ہوا ہے۔ شہرام نے اسے سمجھا کر خود سے دور ہٹانا چاہا، مگر وہ مزید اس کے قریب ہوتی چلی گئی۔ اب وہ اس کے سینے میں چھپی ہوئی تھی۔ عریشہ، شہرام، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز دور نہ کرو خود سے۔ اس نے آنکھیں بھیجتے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے، جس پر شہرام خاموشی سے بیٹھ گیا، کیونکہ وہ واقعی بہت ڈری ہوئی تھی۔ اگر وہ اسے اس طرح سے دور کرتا تو وہ مزید ڈر جاتی۔ جاؤ، جا کے بیڈ پر لیٹ جاؤ اور سو جاؤ۔ کافی دیر بعد شہرام نے اسے خود سے دور کیا، جس پر وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ شہرام پلیز، میں کہہ رہا ہوں نا، جاؤ، یہیں پر ہوں میں۔ شہرام نے اسے اشارے سے جانے کا کہا، جس پر وہ نام میں سر ہلانے لگی اور پھر سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ شہرام اس کی قربتوں سے بہک رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ان 2 دنوں بھی اس پر کسی قسم کی زبردستی کرے، تبھی وہ اسے خود سے دور رکھنا چاہ رہا تھا۔ عریشہ، دور ہٹو۔ شہرام نے ایک جھٹکے سے اسے دور کیا، جس پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ شہرام، مجھے ڈر، بس کر دو، ننھی بچی نہیں ہو تم، جاؤ بیڈ پر۔ اس بار شہرام نے اپنے الفاظ بہت تیز آواز میں کہے تھے، جس پر وہ چونک گئی تھی۔ سنا نہیں تم نے، میں نے کیا کہا؟ جاؤ۔ وہ ڈرتی ہوئی صوفے سے اٹھ کر سامنے بیڈ پر جا بیٹھی۔ وہ آخر کس قدر ظالم بنتا جا رہا تھا۔ وہ ایسا تو نہ تھا، وہ تو اسے خود سے دور کرنے کے حق میں بھی ہی نہیں تھا۔ وہ تو اس کے جنون کی حد تک عشق کرتا تھا۔ پھر کہاں گیا اس کا وہ عشق، وہ جنون، وہ محبت؟ کچھ دیر وہ یوں ہی بلینکٹ اوڑھے بیٹھی رہی، مگر شہرام نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ ڈر اتنا بڑھ چکا تھا کہ آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ بس ایک نظر شہرام کی اس پر پڑی تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کا پورا چہرہ آنسو سے تر ہو چکا تھا۔ شہرام اس کے آنسو کو دیکھ کر پگھل رہا تھا۔ ایک طوفان تھا اس کے دل میں جو اٹھ رہا تھا۔ وہ غصے سے اٹھتا ہوا اس کے پاس آیا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ، ہاں؟ کیوں ہر وقت روتی رہتی ہو، ہاں؟ یہ سب کر کے کیا ظاہر کرنا چاہتی ہو؟ کیوں میں بہت ظالم ہوں، تم پر بہت ظلم کرتا ہوں؟ ہاں ہوں میں ظالم انسان، ایک درندہ، ایک بھیڑیا۔ اس کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ عریشہ اس کے ایسے رویے سے اسے اور بھی زیادہ گھبرائے جا رہی تھی۔ بات سنو تم میری، میں تمہیں آزاد کرنے والا ہوں، لیکن جب تک تم اس گھر میں ہو تم مجھ سے دور رہو گی، بہت دور۔ میرے قریب آنے کے بہانے ڈھونڈنا چھوڑ دو۔
वो अपनी भीगी हुई आंखों से उस जालिम शख्स के दिल की भड़ास सुन रही थी। साफ करो इन आंसुओं को, वो फिर से गुस्से से कहने लगा। सुना नहीं तुमने, मैं कह रहा हूँ साफ करो इन्हें। शहराम के गुस्से पर वो जल्दी से दोनों हाथों से छोटे बच्चों की तरह आंसुओं को साफ करने लग गई। गुड, और आज के बाद ये आंसू मेरे सामने मत निकालना, समझी तुम, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और कोई हो भी नहीं सकता। अपनी बात को मुकम्मल करता हुआ वो वहाँ से जाने लगा, मगर अरीशा ने उसका हाथ पकड़ा, जिससे उससे एक हाथ से सिगरेट छूटकर ज़मीन पर गिर गई। शहराम पहले उससे फिर ज़मीन पर गिरी सिगरेट को देखने लगा। मैं अब नहीं रोऊंगी और तंग भी नहीं करूंगी, पक्का, मगर आज की रात मुझे अकेला ना छोड़े, मुझे बहुत डर लग रहा है शहराम, प्लीज़। इस बार वो सचमुच छोटी सी बच्ची मालूम हो रही थी। शहराम ने ज़मीन पर गिरी सिगरेट को अपने जूते तले मसल कर बुझा दिया और ख़ुद वहीं उसके पास बैठ गया, जबकि अरीशा बहुत नज़ाकत से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ कर लिया, जिससे शहराम का गुस्सा कहीं गायब हो चुका था। अब वो दोनों ही बैठ के क्राउन से टेक लगाए बैठे हुए थे। शहराम, एक बात पूछूं, क्या आप मुझसे नफरत करने लगे हैं? अरीशा के सवाल पर शहराम उसे देखने लगा। क्या मतलब? पहले आप खुद मुझे यहाँ ज़बरदस्ती लेकर आए थे और ख़ुद मुझे ज़बरदस्ती अपने पास अपनी बाहों में रखा करते थे, और अब आप खुद ही मुझे वापस जाने का कह रहे हैं और ख़ुद से दूर रहने का भी। आप मुझसे नफरत करने लगे हैं ना? अब वो शहराम के ज़ब्त को आज़मा रही थी। शहराम कभी किसी के सामने नहीं रोया था और ना ही उसने कभी खुद को किसी और के सामने कमज़ोर ज़ाहिर किया था, मगर एक वही तो थी जिसके सामने वो किसी भी तरह से पेश आ जाता था। मुझे कभी तुमसे नफ़रत हो ही नहीं सकती। शहराम का लहजा बिल्कुल धीमा था। तो क्या आप मुझसे बेजार आ चुके हैं? मैं खुद से बेजार आ चुका हूँ, अपनी ज़बरदस्ती की मोहब्बत से बेजार आ चुका हूँ। मैं ये जानता हूँ कि कोई भी ज़बरदस्ती किसी को अपना नहीं बना सकती, मगर मैंने फिर भी ज़बरदस्ती तुम्हें अपना बनाना चाहा। लेकिन तुम तो मुझसे नफ़रत करती हो, तुम्हें मेरी शक्ल भी देखना गवारा नहीं। शहराम की बात पर अरीशा हैरत से उसे देखने लगी। उसका लहजा, उसके अल्फाज, उसकी आंखों में नमी। अरीशा पर उसकी ऐसी हालत देखकर अजीब सी कैफियत तारी हो रही थी। मगर मैंने तुम्हें किसी से छीना नहीं था, तुम तो मेरी थी शुरू से, सिर्फ मेरी। मेरे दिल की एक एक धड़कन सिर्फ तुम्हारा नाम लेती थी। तुम शुरू से ही सिर्फ मेरी थी। न जाने फिर क्यों कोई तीसरा हमारे बीच आ गया था। मैं अगर यहाँ से चली गई तो आप दूसरी शादी कर लोगे? इस बार अरीशा के सवाल पर शहराम उसे नासमझी से देखने लगा। ये कैसा सवाल है? जब आप मुझे छोड़ दोगे तो फिर तो आपको किसी न किसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी होगी ना। मैं अकेले रहने को तरजीह दूंगा। शहराम का जवाब सुनकर वो खामोश हो गई। क्या हुआ, सर्दी लग रही है? शहराम के सीने पर उसकी गिरफ्त मजबूत होने लगी। बहुत। अरीशा का जवाब सुनकर शहराम ने उसकी गिर्द बाहें फैलाई और उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया, बिल्कुल पहले की तरह। अब कम है? शहराम के सवाल पर अरीशा ने कोई जवाब न दिया। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। अगर वो कुछ करने के लिए लबों को हिलाती तो वो शहराम के लबों से जा मिलते। वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले न जाने क्या महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। शहराम उसके चेहरे का एक एक नक्श देख रहा था। उसकी एक नज़र उसके खुश्क लबों पर गई जो बिल्कुल सूखे पड़ चुके थे। वो मज़ीद उसके करीब नहीं चाहता था, मगर उसकी आंखों की कशिश उससे अपनी तरफ मायल कर रही थी। पता नहीं क्या सोचकर उसने अपने लबों को उसके लबों पर रखकर ये फासला मिटा दिया। पिछली बार की तरह इस बार भी शिद्दतें दोनों तरफ से महसूस हो रही थी। सर्द मौसम में उनकी गर्म झुलसती सांसें मिलकर एक नया ही आलम बना रही थी। शहराम ने अपनी शर्ट के बटन खोल दिए। आहंग आहंग जूतों को उतार कर वो उसके साथ मुकम्मल उस कंबल में लिपट गया। वो दोनों हाथों से उसे अपने करीब किए उसका लम्स महसूस कर रही थी। शहराम ने एक हाथ से उसे कमर से थामा हुआ था, जबकि दूसरा हाथ उसकी शर्ट की डोरी पर था, जिसे वो खोल चुका था। अब उनके बीच किसी भी किस्म का कोई फासला नहीं था। उनके जिस्म की तरह उनके जज्बात भी मिल चुके थे। उनके बीच अब कोई लिबास न था, बल्कि वो दोनों खुद एक दूसरे का लिबास थे। शहराम ने झुककर उसकी नाजुक सी गर्दन पर अपने दुखते हुए लबों को रखा, जिस पर उसे अपनी नसों में एक अजीब सी सनसनाहट महसूस होने लगी। वो बिखर रही थी उसकी बाहों में, और जिसके लिए वो बिखर रही थी एक वही था जो उसे समेटने की ताकत रखता था। हर लम्हा उनकी शिद्दतें बढ़ने लगी थी। वो ये बात बिल्कुल ही भूल चुका था जिससे वो दूर रहने का सोच रहा था। अब वो उसकी नसों में दौड़ रहा था।
وہ اسے اپنے ساتھ ایک الگ ہی دنیا میں لے جا چکا تھا، جہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہ تھا، جہاں ان کے جذبات، احساسات، خواہشات اور ان کی شدتوں کے علاوہ کسی کی جگہ نہ تھی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور وہ دونوں ہی دوسرے کی شدتوں کی بارش میں بھیگتے جا رہے تھے۔ وہ اس 5000 گارڈ کی سیکیورٹی میں محفوظ اپنے نئے مشن میں بیٹھا ہوا تھا، نئے مینشن میں بیٹھا ہوا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اب کوئی چاہ کر بھی اس تک رسائی حاصل نہیں کر پائے گا۔ وہ بیسٹ اور انسپکٹر رضوان سے بدلہ لینے کی پلاننگ بنا رہا تھا۔ وہ اب بھی ان دونوں کو ہرانے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک گہری سوچ میں گم ہو چکا تھا۔ اس کی سوچ کا یہ خول تب ٹوٹا جب باہر سے مسلسل فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ بھاگ کر کھڑکی کے پاس گیا، جہاں سے باہر کا منظر صاف واضح تھا۔ اس کی گارڈز جن کی لاشیں زمین پر خون میں شرابور پڑی ہوئی تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ 5000 گارڈز کو منٹوں میں ٹھکانے کیسے لگانا ہے؟ یہ پلان بھی بیسٹ کا ہی بنایا گیا تھا، جس کو فالو کر کے انسپکٹر رضوان نے ڈان پر حملہ کیا تھا، اور کافی حد تک یہ پلان کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ سر، ہمیں پیچھے کے راستے سے نکلنا ہے۔ ڈان کا پرسنل اسسٹنٹ ہڑبڑاتے ہوئے اندر آیا، جہاں ڈان پہلے ہی ڈرا ہوا کھڑا تھا۔ ہاں چلو جلدی۔ یہ وقت اپنے اسسٹنٹ پر غصہ کرنے کا نہیں تھا۔ اگر بات جان کی نہ ہوتی تو وہ کبھی یوں خاموش نہ رہتا۔ دل کی بھڑاس نکالنے بنا ڈان کو کبھی سکون نہیں آتا تھا، مگر اس بار بات الگ تھی۔ وہ پیچھے کے راستے سے بھاگ رہا تھا، تبھی سامنے سے کسی نے فائرنگ کی، جس سے اس کا پرسنل اسسٹنٹ زمین پر گر چکا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دم توڑ گیا تھا۔ جب ڈان نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے انسپکٹر رضوان اپنی مضبوط شخصیت لیے وردی پہنے کھڑا تھا۔ ماننا پڑے گا انسپکٹر رضوان، تم واقعی بہت ہوشیار ہو۔ ڈان نے اپنے اطراف پوری فوج کو پایا تو وہ سمجھ چکا تھا اب اس کے پاس راہ فرار نہیں۔ ہاں 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 ہاں، ایسے ہی تھوڑی مجھے یہ وردی ملی ہے۔ رضوان اپنی گن ہاتھ میں تھامے آگے بڑھنے لگا، مگر تب ہی ڈان نے ہوشیاری دکھائی اور جیب سے بندوق نکال کر رضوان پر گولی چلائی۔ یہ اچانک والی حرکت کو نہ سمجھتے ہوئے رضوان اسے غور سے دیکھنے لگا، کیونکہ گولی رضوان کے پیر پر لگی تھی۔ ابھی وہ مزید فائرنگ کرتا جب پولیس کی پوری فوج نے اس پر گن تان دی، جس سے اس کے ہاتھ سے اپنی بندوق گر گئی۔ سر، بہزاد نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنی گن وہیں پر پھینکتا ہوا وہ بھاگ کر رضوان کی طرف بڑھا۔ گھیر لو اسے اور لے جاؤ اسے یہاں سے۔ بہزاد کا حکم مانتے ہوئے سب نے اسے گھیر لیا اور ہتھکڑی لگا کر وہاں سے لے گئے۔ سر، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ کچھ ہوا تو نہیں آپ کو؟ بس ذرا سی چوٹ ہے۔ رضوان کو سہارا دے کر وہ اسے ہیلی کاپٹر تک لایا۔ سر، خون بہت بہہ چکا ہے۔ میری فکر چھوڑو بہزاد، ہمیں اسے بے ہوش کر کے لے جانا ہوگا، ورنہ وہ پھر سے کوئی حرکت کرے گا، ہمیشہ کی طرح۔ آج بھی ان میں بہت ہمت تھی۔ انہیں اپنی جان سے زیادہ اپنی ڈیوٹی کی پرواہ تھی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ کبھی بھی اپنی ڈیوٹی کو لے کر کوئی رسک نہیں کرنے لینا چاہتے تھے۔ سر، آپ بے فکر رہیں، میرا بھتیجا ہے نا، سب سنبھال لے گا۔ بہزاد کی بات پر رضوان مسکرانے لگا، ساتھ ہی اسے اپنے پیر میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ ڈاکٹر گولی نکال چکا تھا۔ جلدی کریں، ہمیں آج ہی واپس جانا ہے۔ رضوان کی بات پر ڈاکٹر نے جلدی صارا خون صاف کیا اور بینڈیج کرنے لگا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے اپنی باہوں میں پایا وہ دنیا جہاں سے بے خبر اس کی باہوں میں سکون سے اپنی نیند پوری کر رہی تھی۔ شہرام نے اٹھنے کی کوشش کی، کیونکہ عریشہ اس کے سینے پر سر رکھی ہوئی تھی، اس وجہ سے اسے اٹھنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ مطلب میری بیوٹی کوئن کی نیند اب تک پوری نہیں ہوئی۔ شہرام نے ایک ہاتھ سے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو ہٹایا۔ اسے رات والا منظر یاد آنے لگا، اس کی وہ ادائیں، وہ مزاحمتیں، وہ شدتیں، وہ اس کا بکھرنا، پھر شہرام کی باہوں میں ہی سنبھلنا۔ میرا چین تباہ کر کے کتنے سکون سے سو رہی ہو تم، ہاں؟ شہرام اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا، جس سے عریشہ کو نیند میں خلل محسوس ہوا۔ اس کے چہرے پر آئے بیداری والے تاثرات شہرام بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ آج تک شہرام ملک کسی کے سامنے نہ کبھی جھکا اور نہ ہی کبھی ہارا، اور نہ ہی اسے کوئی توڑ پایا۔ صرف ایک تم ہو جو اس بیسٹ کی بیوٹی، جس کے سامنے یہ درندے نما شخص جھکا بھی ہے، ہارا بھی ہے اور ٹوٹا بھی ہے۔ شہرام کی شدت بھرے لہجے میں کہے گئے الفاظ وہ سن چکی تھی، کیونکہ وہ نیند سے جاگ چکی تھی۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھول کر منظر دیکھا، اسے شہرام کا چہرہ دکھائی دیا، تبھی اسے رات والا منظر یاد آنے لگا۔ کل رات وہ بھی تو بکھر گئی تھی، کل رات اس نے بھی تو اپنی شدتیں اپنے محرم کے سامنے آزمائی تھی۔ کیا تھا
کیا تھا وہ سب؟ ایسا کون سا سکون تھا اس رشتے میں، اس شخص میں، کہ وہ ہمیشہ ہر بار اس کی باہوں میں آ کر ہار جاتی تھی۔ شہرام، مارننگ مائی بیوٹی کوئین۔ شہرام نے اس کے گال کو چومتے ہوئے کہا، جس پر وہ جلدی سے اٹھنے لگی، مگر شہرام نے اسے بالکل بھی ہلنے تک نہ دیا۔ شہرام پلیز۔ کیا پلیز؟ کل رات تو بڑی خماری چڑھ رہی تھی، اب کیا مسئلہ ہے؟ یا پھر سے یاد آ گیا کوئی؟ شہرام کی بات پر عائشہ نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ واقعی اسے وہ سب یاد آنے لگا جو کل وہ خود کو اپنی مرضی سے ہی اس کے سپرد کر چکی تھی، جبکہ شہرام اسے یوں دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اچھا، تو شرم آ رہی ہے میری وائف کو، ہاں؟ کل رات کہاں تھی یہ شرم؟ شہرام نے اس کے چہرے پر سے اس کے ہاتھوں کو ہٹایا، جس پر اس نے آنکھیں میچ لیں۔ اوپن یور آئیز مائی بیبی۔ اس کے لہجے میں ابھی بھی رات والی شدت چھلک رہی تھی، جسے سن کر محسوس کر عائشہ کی جان نکلے جا رہی تھی۔ آئی سیڈ اوپن یور آئیز۔ شہرام کی آواز پر اس نے بہت آہستگی سے آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹائے اور سامنے اپنے محرم کا مسکراتا ہوا چہرہ پایا، جسے دیکھ کر چند لمحوں کے لیے اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ واو، ہمیشہ کی طرح بیوٹیفل اسمائل۔ اسے یہ مسکراتا دیکھ کر شہرام اس کے مزید قریب آیا اور ماتھے پر لب رکھنے لگا۔ ابھی وہ ماتھے پر سے ہٹ کر لبوں پر آتا تبھی اس کا موبائل بجنے لگا۔ وہ سائڈ ٹیبل پر سے موبائل اٹھا کر بنا دیکھے کال پک کر گیا، مگر کہا کچھ نہیں۔ 2 منٹ وہ یوں ہی موبائل کان پر لگائے دوسری طرف سے آنے والی آواز سنتا رہا۔ پل بھر میں اس کے تاثرات بدلنے لگے۔ ایک جھٹکے سے اس نے فون بند کر کے ٹیبل پر پھینکا۔ شہرام، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، تم اپنے روم میں جاؤ، مجھے کچھ کام ہے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر خود بات چلا گیا، جبکہ عائشہ اس کے یوں اچانک بدلنے پر اب بہت حیران تھی۔ یہ شہرام کو اچانک سے ہو کیا جاتا ہے؟ یہ رکھو، اور یہ بھی، اب ان سب کی ذمہ داری اب تم پر ہے۔ تم ان سب کو اپنے پاس محفوظ رکھو اور یہاں سے کہیں چلے جاؤ، بہتر ہوگا۔ شفقت اپنی تمام اہم فائلز اور تمام اہم چیزیں ہارون کو دے چکا تھا، مگر میں یہاں سے کیوں جاؤں؟ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ وہ لوگ ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے، پھر اب یوں اچانک سے؟ ہارون، جتنا کہہ رہا ہوں اتنا کرو۔ میں جانتا ہوں وہ تمہیں نہیں پہچان پائیں گے کیونکہ تم نقاب میں تھے، لیکن جس کے سامنے تم بار بار آتے رہے ہو وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس بیسٹ کا خاص آدمی تھا۔ اگر اس نے تمہیں پہچان لیا تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ شفقت خان ہارون کے ساتھ پاکستان آ چکا تھا اپنے گھر میں، اور اب اسے اس بات کا پورا یقین ہو چکا تھا کہ ڈان کے بعد سب اسے بھی تلاش کریں گے، کیونکہ ان ڈیوائسز میں نہ صرف ڈان اور گل خان بلکہ ایس کے بھی کرتوت شامل ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ میری تمام پاورز، میرا سارا پیسہ اس وقت تمہارے پاس ہے۔ تم جب چاہو مجھے بچا سکتے ہو اور مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ وہ لوگ اگر مجھے گرفتار بھی کر لے تو بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تمہیں کچھ بھی کس کے پیچھے سے اس بیسٹ کے بارے میں جاننا ہوگا۔ آخر اس نے میری بیٹی کو اغوا کیوں کیا؟ اسے مجھ سے اور ڈان سے نفرت ہے، تو پھر آخر کیوں اس نے عائشہ کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے؟ شفقت کا پورا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا، ماتھے پر پسینے کی بوندیں ابھرنے لگی تھیں، پورا جسم پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ ظاہر سی بات ہے سر، اس بیسٹ نے آپ کو نیچا دکھانے کے لیے، آپ کو تکلیف دینے کے لیے میری عائشہ کو کڈنیپ کیا ہے۔ نہیں ہارون، بات کچھ اور ہے۔ اگر اسے نیچا ہی دکھانا ہوتا تو وہ کب کا عائشہ کے ساتھ کچھ بھی غلط کر کے اسے ہمارے دروازے پر چھوڑ چکا ہوتا، مگر اس کی باتوں سے تو یہ اندازہ ہو رہا تھا جیسے وہ کافی سالوں سے ہمارا دشمن رہ چکا ہے۔ شفقت نے اپنی بات ہارون کے سامنے رکھی، جو اس کے دماغ میں کافی ٹائم سے کھٹک رہی تھی۔ جی سر، آپ بالکل بے فکر رہے، وہ جو بھی ہو میں اپنی عائشہ کو اس سے چھڑا کر رہوں گا۔ اور رہی بات آپ کی، تو شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ کو اس جیل سے بچا لوں گا اور پھر سزا صرف اور صرف ڈان کو ملے گی، آپ کو کبھی بھی نہیں۔ ہارون وہ تمام پیپرز لے کر وہاں سے جانے لگا۔ ہارون، تم جاؤ گے کہاں؟ فی الحال مجھے اپنی فلیٹ جانا ہوگا، وہاں سے کچھ امپورٹنٹ چیزیں لینی ہے، پھر کچھ ٹائم کے لیے کراچی سے چلا جاؤں گا۔ گڈ۔ شفقت نے ہارون کا کندھا تھپتھپایا اور اسے خدا حافظ کر دیا، جبکہ ہارون کا دل و دماغ اب عائشہ کی یادوں میں کھو چکا تھا۔ دوسری طرف وہ جب بریک فاسٹ کے لیے ڈائننگ ہال میں آئی تو وہاں شہرام موجود نہیں تھا، شاید وہ جا چکا تھا۔ عائشہ ڈائننگ ٹیبل پر آئی جہاں اس کے لیے بہترین قسم کی چیزیں سجائی گئی تھی۔ وہ مکمل ٹیبل کا جائزہ لے کر اطراف میں دیکھنے لگی، جہاں ملازمہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ شہرام کہاں ہے؟ کیا وہ ناشتہ نہیں کرے گا؟
जी बेगम साहिबा, वो तो बिना कुछ खाए ही कहीं काम से चले गए। उन्होंने बस ये सब बनाने के लिए कहा था, खास आपके लिए। मुलाजमा की बात पर अरीशा बहुत हैरान हुई। बेगम साहिबा, ये आपका मोबाइल है। दूसरी मुलाजमा ने अरीशा का मोबाइल लाकर उसे दिया। मेरा मोबाइल? मगर ये तो शहराम के पास था ना। जी, शहरी साहब ने कहा था कि ये आपको दे दूँ, और उन्होंने ये भी कहा था कि इस मोबाइल में उनका नंबर मौजूद है। अगर कोई बात हो तो आप उन्हें फ़ोन कर लीजिएगा। मुलाजमा की बात पर अरीशा अपना मोबाइल देखने लगी। उसमें कोई चेंजेस नहीं आई थी। सबके नंबर्स वैसे के वैसे ही थे। वो बेगम साहिबा, एक और बात। कहो। वो शहरी साहब ने कहा था आज के दिन आप उनके अलावा और किसी को फ़ोन नहीं करेंगी। मुलाजमा की बात पर अरीशा ने इस बात में सर हिलाया और मोबाइल साइड पर रखकर नाश्ता करने लग गई। नाश्ते से फारिग होकर उसका दिल चाहा वो एक बार अपने डैड से बात कर ले, मगर उसे मुलाजमा की बात याद आई। अगर शहराम को पता चला कि मैंने किसी को फ़ोन किया है तो वो नाराज़ हो जाएगा, फिर से गुस्सा करेगा। अरीशा ने शफकत साहब के बजाय शहराम का नंबर डायल किया, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। उफ, किधर रह गए तुम शहराम? अरीशा ने फिर से नंबर डायल किया, मगर दूसरी तरफ नंबर बन जा रहा था। अरीशा ने सोचा शायद वो मसरूफ़ होगा, इसलिए वो अपना मोबाइल कमरे में ही रखकर खुद बाहर बागीचे में आ गई, जहाँ मुलाजिम काम करने में मसरूफ़ थे। बेगम साहिबा, आपको कुछ चाहिए? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। जी अच्छा। मुलाजमा ने जब अरीशा को वहाँ देखा तो झट से उसके पास आ गई थी। नूरैन जी, एक बात पूछूं? जी पूछे बेगम साहिबा। शहराम कोई बिजनेस करते हैं क्या जो हर हर वक्त मसरूफ रहते हैं? आपको नहीं पता? शहरी साहब जर्मनी के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने पाकिस्तान में तरक्की करने के बाद जर्मनी में भी बहुत इज्जत और नाम कमाया था, और अब वो वापस पाकिस्तान आ गए। मगर उनकी काफ़ी कंपनियां अब भी जर्मनी में हैं, और भी बहुत से ममालिक में उनके नाम के चर्चे हैं। मुलाजमा जैसे जैसे शहराम को बताने लगी वैसे वैसे अरीशा हैरत से उसे देखने लगी। यानी वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं? जी हाँ बेगम साहिबा, शहरी साहब ने तो बड़े बड़े बिजनेसमैनों को हरा दिया। आपको पता है, मुल्क के बड़े बड़े अमीर दौलतमंद बिजनेसमैन लोग भी अब शहरी साहब के अंडर में काम करते हैं। यूँ समझे इस पूरी दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं, इन सब की फहरिस्त में शहरी साहब का नाम सबसे ऊपर है। मुलाजमा ने मजीद बताया, जिस पर अरीशा ने इस बात में सर हिलाया। शहराम की कोई फैमिली नहीं है? और वो जो उनकी अम्मी थी वो कहाँ है? नहीं जी, वो शहरी साहब की अम्मी थोड़ी हैं, उन्हें तो सब माँ ही कहते हैं। वो तो अभी वो मजीद कुछ बताती जब दूसरी मुलाजमा ने उसे आवाज़ देकर उसका ध्यान अपनी तरफ किया। अरीशा ने सवाल नज़र से उसे देखा। वो बेगम साहिबा, बातें तो होती रहेगी, मुझे कुछ काम है, मैं काम ख़त्म कर लेती हूँ। अगर शहरी साहब आ गए तो बहुत गुस्सा होंगे। मुलाजमा न जाने किस बात को छुपाने के लिए वहां से उठकर अंदर चली गई, जबकि अरीशा समझ चुकी थी वो कुछ छुपा रही है। दूसरी तरफ, मड़ा अम को जाने दो, अम को क्यों यहाँ बांधा हुआ है? गुल खान न जाने कितने दिनों बाद आज होश में आया था, और होश में आते ही उसके अंदर जोश जागने लगा था। वो सुबह से नौफिल का दिमाग खाया जा रहा था। क्या मड़ा मड़ा लगा कर रखा है? अबे ओ नसवारी की औलाद, तू थोड़ी देर चुप नहीं रह सकता? हाँ, नौफिल ने उसके बालों को खींचते हुए कहा, जिस पर वो अजीब नजरों से उसे देखने लगा। मड़ा अम ने क्या किया है जो अम को यहाँ कैद कर रखा है? क्या किया है? अबे ओ ढक्कन, इतने मासूम बच्चों को बेच चुका है, कितने मासूम लोगों का कत्ल कर चुका है, और यहाँ आकर कहता है एम ने क्या किया है? नौफिल ने एक अदा से उसकी नकल करते हुए आखिरी अल्फाज अदा किए थे, जबकि बासिम सर पकड़कर बाहर बैठा हुआ उसकी हरकतें देख रहा था, जबकि महर हमेशा की तरह उसकी हरकत पर लुत्फानंदोज हो रही थी। ओ खबीज का बच्चा, तुम अम की नकल उतार रहा है? इस बार गुलखान को गुस्सा आया, जिस पर वो चीखते हुए बोलने लगा, शुक्र कर उसने अब तक सिर्फ नकल ही उतारी है, वरना जिस तरह की तेरी हरकतें हैं ना, उसे तो तेरी। आगे बासिम मजीद कुछ कहता जब महर ने अपने कान बंद कर लिए। नौफिल भी उसे घूर कर देखने लगा। बकवास बंद करो, अम को सिर्फ इतना बताओ, अम को यहाँ क्यों रखा हुआ है? शौक में रखा हुआ है। वो क्या है कि काफ़ी टाइम से हमने हिजड़ों का डांस नहीं देखा, तो हमने सोचा क्यों ना इस बार थोड़ी इंटरटेनमेंट हो जाए। नौफिल की बात पर वो आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगा। ओए, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब अभी समझाता हूँ। नौफिल को सोचता हुआ वहां से भागकर अब बीस्ट के ऑफिस रूम में गया, जहां बीस्ट, आरजे और हारिस बैठे बातें कर रहे थे। उसके यूं अचानक अंदर आते ही बीस्ट उसे घूरने लगा। ओह सॉरी सॉरी, वो दरअसल मुझे ना कुछ चाहिए था, बस वही लेने आया हूँ। उसका इशारा समझते ही आरजे उसे देखने लगा।
جبکہ باسم بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر آیا۔ لو اور جاؤ۔ 20 کی بات پر جلدی سے کانپتا ہوا آر جے کے قریب آیا۔ آر جے آج دے دو پکا، پھر کیا پتا کبھی موقع ملے نہ ملے۔ اس کے زبانی الفاظ پر حارث نہ سمجھی میں سب کو دیکھنے لگا تو آر جے نے اپنا الیکٹرک لائٹر نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ جلدی واپس لا کر دو۔ ہاں ہاں آر جے ڈونٹ وری، بس 2 منٹ، بس ٹچ کر کے واپس لا کر دے دوں گا، پکا پرومس۔ نوفل نے جھٹ سے لائٹر تھاما اور وہاں سے جانے لگا۔ 1 منٹ یار، مجھے کوئی بتائے گا یہ ہو کیا رہا ہے؟ حارث کی بات پر نوفل رکا اور باسم اس کی طرف آیا جبکہ بیسٹ بور ہونے والے انداز میں بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا۔ تو نے کبھی مجرا دیکھا ہے کیا؟ یہ کیا بےہودہ باتیں ہیں؟ باسم کی بات پر حارث نے عجیب سا منہ بنایا۔ ابے ڈانس دیکھا ہے کبھی؟ ہاں تو ریئل میں یا فلموں میں؟ ہاں ایک بار ریئل میں دیکھا تھا جب مجھے انسپکٹر رضوان نے کلب بھیجا تھا۔ اف کیا لڑکی تھی یار، حارث اس بار بڑے مزے سے کہنے لگا جس پر بیسٹ اسے بھی گھور رہا تھا۔ اوہ اچھا، واہ بھائی، ہم تو سمجھ رہے تھے ایک ہم ہی بدماش بگڑے ہوئے انسان ہیں، مگر یہاں تو حارث نے ہمیں بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ باسم کی بات پر نوفل نے کہا لگایا، آجا آج پھر سے تجھے ڈانس دکھاتے ہیں۔ باسم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور ساتھ لے جانے لگا جبکہ حارث بیسٹ کو معصوم سی شکل بنائے دیکھنے لگا جیسے اجازت کا طلبگار ہو۔ جاؤ اور جلدی آنا۔ بیسٹ نے اسے بنا دیکھے اجازت دی جس پر بڑی خوشی سے ان دونوں کے ساتھ وہ چلا گیا۔ یار کیا چیز ہے یہ لوگ، اپنے ساتھ ساتھ اس بیچارے سیکرٹ ایجنٹ کو بھی تھکا رہے ہیں۔ آر جے کی بات پر بیسٹ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سامنے رکھے موبائل کو جو سائلنٹ پر تھا جس پر عریشہ کی 5 سے زیادہ کالز آ چکی تھی۔ اٹھا لے کال یار، پریشان ہو رہی ہوگی وہ تیرے لیے۔ روہیل کی بات پر شہرام خالی نظر سے اسے دیکھنے لگا اور ایک درد بھری مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی تھی جسے روہیل بآسانی دیکھ اور سمجھ بھی چکا تھا۔ دوسری طرف ماضی۔ بجو آپ کو پتا ہے کل رات حویلی کے باہر کون آیا تھا؟ کون؟ جیجو۔ سونی کی کہی بات پر تو شازیہ تو جیسے سکتے میں آ گئی۔ بجو؟ ہاں ہاں، کہاں کھو گئی؟ کہیں نہیں، تم یہ بتاؤ وہ کل رات یہاں کیسے اور کیوں؟ بجو شاید انہیں کوئی بات کرنی تھی، بہت ارجنٹ، انہوں نے چھوٹے کے ہاتھ نمبر بھی بھیجا تھا، میں نے کال کی تو بار بار کچھ کہنا چاہ رہے تھے مگر مجھے وقت نہیں ملا اس لیے میں نے فون بند کر دیا۔ سونیا کل رات والا منظر بتاتی چلی گئی جبکہ شازیہ تو حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ایسی کیا بات کرنی تھی انہیں؟ اللہ جانے، کیا پتا ان سے رہا نہیں جا رہا ہو اور وہ اپنی ہونے والی بیوی سے ملنا چاہ رہے ہو۔ سونیا نے شازیہ کو چھیڑتے ہوئے کہا، چپ بدتمیز، آہستہ بولو، کسی نے سن لیا تو مسئلہ بن جائے گا، تمہیں پتا ہے نا بابا جان کا۔ شازیہ نے سونی کو ٹوکا جس پر وہ کہا لگانے لگی، ارے بچو کیا ہو گیا، اب کیا کہیں گے بابا جان، کل نکاح ہے آپ کا ہونے والی بیوی ہو آپ ان کی۔ اچھا بس اب یہ بتاؤ کسی نے دیکھا تو نہیں گھر میں؟ نہیں بجو، کسی نے نہیں دیکھا، وہ حویلی کے باہر تھے میرے کمرے کی کھڑکی کی طرف، اور ابھی کچھ دن پہلے وہ میری یونیورسٹی کے باہر بھی آئے تھے، مجھے انہوں نے ہی ڈراپ کیا تھا۔ بہت اچھے ہیں وہ بجو، بہت خوش رہو گی آپ ان کے ساتھ۔ اور ابھی وہ مزید کچھ بتاتی جب بابا جان کمرے میں آئے۔ کیا کر رہی ہیں میری دونوں گڑیا؟ سلام بابا جان، اندر آ جائیں۔ وعلیکم السلام میری جان۔ ہاں بھائی، تو کیا باتیں ہو رہی ہیں دونوں بہنوں میں؟ کچھ نہیں بابا جان، وہ بس میرے نکاح پر چھوٹی تھوڑا سا اداس ہو رہی تھی، شازیہ نے بات گھماتے ہوئے کہا جس پر سونی حیران کن انداز سے اسے دیکھنے لگی تو شازیہ نے اسے آنکھیں دکھائی۔ اوہ اچھا، اس میں اداس ہونے والی کیا بات ہے؟ شازیہ آتی رہے گی ملنے اور پھر ایک دن سب کو ہی رخصت ہونا ہوتا ہے، آج شازیہ رخصت ہوگی تو کل تمہاری بھی باری آئے گی۔ بابا جان کے کہنے کی دیر تھی کہ سونیا اچھل کر بابا جان کے سینے سے آ لگی۔ بابا جان پلیز نا، ایسی باتیں نہ کریں۔ ارے سونی، تم تو ایسے کر رہی ہو جیسے کل ہی تمہیں رخصت کر رہے ہیں ہم۔ سونی کے لاڑ کرنے پر شازیہ نے ہنستے ہوئے کہا جس پر سونی نے مزید منہ بنایا، بابا کی گڑیا، کون کر رہا ہے تمہیں خود سے دور؟ اتنی جلدی تھوڑی اپنی دوسری بیٹی کو خود سے دور کر دوں گا، پاگل لڑکی۔ بابا جان نے پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ ویسے بابا جانی، میں نے سوچا ہے جہاں میں شادی ہو کر جا رہی ہوں اگر وہیں کہیں سونی کے لیے بھی کوئی اچھا سا رشتہ۔ او پلیز بچو، شٹ اپ نا۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتی جب سونی غصے میں آنے لگی تو شازیہ اور بابا جان دونوں ہنسنے لگے۔ اچھا بس، کہیں بھی نہیں کر رہے تمہاری شادی، تم خود ہی اپنی مرضی سے پسند سے کر لینا بس۔
شاہجہاں نے مذاق میں اس سے کہا تو بابا جان سنجیدگی سے دیکھنے لگے، کیونکہ ان کے خاندان کا یہ رواج نہیں تھا کہ کوئی لڑکی اپنی پسند سے شادی کرے۔ اچھا بس بس اب دور ہٹو، میرے بھی بابا ہے وہ۔ شاہجہاں نے جب بابا جان کو اپنی طرف متوجہ پایا تو جلدی سے بات پلٹ کر سونی سے کہنے لگی، جی نہیں، میرے بابا ہے۔ سونی نے منہ چڑھایا، جس پر شازیہ آنکھیں دکھانے لگی۔ یہ سب دیکھ کر بابا جان بھی ہنسنے لگے اور شازیہ کو بھی اپنے گلے لگانے لگی۔ بس دیکھ لیا، میں نے کہا تھا نا میرے بھی بابا ہے۔ اس بار شازیہ نے منہ چڑھایا تھا، جس پر سونی اسے منہ بناتے ہوئے گھور رہی تھی۔ دوسری طرف، ابے سالو، تم تو کہہ رہے تھے ڈانس دکھاؤ گے، ادھر تو یہ نسواری بیٹھا ہوا ہے، اب کیا میں اس کا ڈانس دیکھوں گا؟ حارث کی سٹی گم ہو گئی جب سامنے کرسی پر بیٹھے ہٹے کٹے آدمی پر نظر گئی۔ ریلیکس ڈارلنگ، یہ نسواری کے ساتھ ساتھ ڈانسر بھی ہے، دیکھنا اب کیسے انٹرٹین کرائے گا ہمیں۔ نوفل کی بات پر حارث اسے دیکھنے لگا۔ وہ چلتا ہوا گل خان کے پاس آیا، جہاں وہ گل خان انہیں بڑی حیرت سے گھور رہا تھا۔ مڑا ام کو کہاں لے جا رہا ہے؟ ابے چپ رہ۔ نوفل نے اسے جھٹکے سے کھڑا کیا، کیونکہ وہ بندھا ہوا تھا، اس لیے بیچارہ ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ جیسے ہی حورین وہاں آئی، نوفل نے اسے دیکھ کر ایک اسٹائل سے لائٹر تھاما اور بٹن آن کر کے گل خان کے پیٹ پر لگا دیا۔ پھر کیا ہونا تھا، وہ بیچارہ تڑپ کر زمین پر گر گیا اور سانپ کی طرح مچلنے لگا۔ میوزک! نوفل کے کہنے کی دیر تھی، مہر نے جلدی سے میوزک آن کیا، جس سے پورے ٹارچر روم میں گانے کی آواز گونجنے لگی۔ وہ ٹارچر روم کم اور کلب زیادہ لگ رہا تھا۔ اب یہ تو ناگن ڈانس کر رہا ہے۔ نوفل کی بات پر مہر نے کہا لگایا، جبکہ حورین ہمیشہ کی طرح آج بھی افسوس بھری نگاہوں سے بیچارے نوفل کو گھور رہی تھی۔ کیا بنے گا اس کا؟ وہ تو تڑپ ہی رہا تھا، مگر سامنے کھڑا نوفل اور اس کے ساتھ ہی مہر دونوں ڈانس کرنے میں مصروف تھے، جبکہ حارث کی ہنسی تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ابے بس کر، گر جائے گا ہنستے ہنستے۔ ابے قسم سے اس ڈانسر نے بھی کیا ناچا ہوگا جو اس گل خان نے ناچا ہے۔ واہ بھائی، قسم سے اصلی مزے تم لوگوں کے ہیں یار۔ آیا نا مزہ؟ قسم سے کیا ناگن ڈانس ہے، آئی لو اٹ۔ حارث کو یہ منہ پھاڑ پھاڑ کر ہنستا دیکھ کر باسم نے اسے سنبھالا، مگر حارث اب تک انہیں دیکھ کر ہنستا ہی جا رہا تھا۔ ابھی وہ مزید ڈانس کرتے جب بیسٹ اور آر جے کو وہاں آتا دیکھ کر سب سیدھے ہو گئے۔ بس بہت ہوا۔ بیسٹ کے سخت لہجے پر نوفل نے جلدی سے لائٹر آر جے کی طرف اچھالا، جسے آر جے نے کیچ کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اسے واپس باندھ دو اور اب مزید اس کے ساتھ کچھ نہ کرنا، یہ بڑے کام کا بندہ ہے۔ بیسٹ یہ نسواری سالہ ہمارے کس کام کا ہوگا؟ بیسٹ کی بات پر نوفل نے گل خان کے منہ پر رکھ کر تھپڑ مارا۔ ساری زندگی رج کر حرام کمایا اور کھایا ہے اس نے، اب کچھ تو فائدہ اٹھایا جائے اس کے جاندار جسم سے۔ بیسٹ کی بات پر گل خان جو نڈھال پڑا تھا اسے دیکھنے لگا۔ مڑا کون ہے تم؟ ابھی وہ مزید کچھ کہتا، نوفل نے اس کے منہ پر ٹیپ چپکا دیا، جس سے اس کی بولتی بند ہو گئی۔ کتنی بار منع کر چکا ہوں اپن کے ساتھ پشتو نہیں بولنے کا۔ نوفل کی بات پر مہر کا کہا نکلا، جبکہ باسم کے گھورنے پر بیچاری کا بقایا کہا منہ میں ہی رہ گیا، اور حارث خود منہ میں اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیسٹ، اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کے جسم کے تمام حصے نکال کر ہسپتال پہنچا دو۔ مگر بیسٹ، ابھی تو ہسپتال والوں کی کوئی کال نہیں آئی۔ کوئی بات نہیں، اگر وہ کچھ کہیں تو انہیں کہنا یہ کسی کی طرف سے تحفہ ہے ان کے لیے۔ بیسٹ باسم کے سوالوں کا جواب دے کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ آر جے اور باسم اب دستانے پہن رہے تھے، جنہیں حارث بڑی دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ اب تم لوگ اس کا پوسٹ مارٹم کرو گے؟ ہاں۔ حارث کے سوال پر آر جے نے مختصر سا جواب دیا۔ یار مطلب کیسے؟ یار واقعی تم لوگ کمال کے بندے ہو۔ مجھے دیکھو، انسپکٹر صاحب نے جگہ جگہ بھیجا ہوا ہوتا ہے اور میں ڈیوٹی انجام دیتا ہوں، مگر تم لوگوں کی ڈیوٹی اس سے بھی کئی زیادہ مشکل ہے، خطرناک اور مزیدار ہے، ماننا پڑے گا۔ بیسٹ ہے۔ حارث نے آخری جملہ بھرم سے کہا، جس پر سب مسکرانے لگے۔ صحیح کہا بھائی، واقعی میں بیسٹ ہے، ہمارے بیسٹ جیسا کوئی نہیں اور نہ ہی کوئی کبھی آئے گا۔ نوفل نے اپنی بات مکمل کی اور ناک پکڑ کر سائیڈ میں بیٹھ گیا۔ تجھے کیا ہوا؟ حارث نے اسے یوں دیکھ کر پوچھا۔ برو، جو سامنے دو حسین چکنے لڑکے نظر آ رہے ہیں نا، یہ کسائی بننے والے ہیں۔ میری مان تو بھی یہیں پر ناک پکڑ کر بیٹھ جا، ورنہ الٹیاں کرے گا، الٹیاں۔ توبہ کر گندے۔ نوفل کے سمجھانے پر حارث الٹا منہ بنانے لگا، جس پر نوفل کندھے اچکاتا ہوا سائیڈ میں بیٹھ گیا۔
جلدی تیار ہو، آج نکاح ہے تمہارا۔ اشک جو اماں جان کی قسمیں دینے پر، ہاتھ جوڑنے پر خاموش ہو گیا تھا، آج نکاح کے دن وہ اپنے کمرے میں بے سود پڑا سونی کی یادوں میں گم تھا۔ تب ہی شفیع وہاں آیا۔ یار مجھے بس کر دے یار، اماں جان کی حالت دیکھ، آخر کون ہے وہ لڑکی جس کے لیے تو اماں جان کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے؟ تجھے پتا بھی ہے اگر تو نے یہ نکاح نہیں کیا تو اماں جان کی حالت کیا ہوگی؟ جو بھی ہوگی اس کا ذمہ دار تو ہوگا۔ شفیع کی بات پر اشک ہمت کرتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ یہ لے تیری شیروانی، چل جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جا، مغرب کے بعد نکلنا ہے ہمیں۔ اور ہاں، اماں جان کہہ رہی تھی نکاح سے پہلے تھوڑی بہت مہندی کی رسم بھی کی جائے گی، کیونکہ شادی کی تاریخ کے مطابق بارات سے چند دن پہلے معین مہندی کی تقریب رکھی گئی تھی، وہ دن آج ہی ہے۔ شفیع اسے سمجھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ اپنے کپڑے بدلنے واش روم چلا گیا۔ وہاں سے آ کر شیشے کے سامنے کھڑا ہوا، وہ اپنے بالوں کو سنوارنے لگا، تبھی نظر اپنے موبائل پر گئی، جہاں اسکرین پر کسی کا میسج آیا ہوا تھا۔ وہ تمام میسیجز اگنور کر کے سونیا کا کانٹیکٹ نمبر پر گیا۔ ابھی بھی وقت ہے سونی، کال ریسیو کر لو۔ اشک نے کال ملائی مگر دوسری طرف سے جواب نہیں ملا۔ اشفاق، تیار ہے نا تو؟ شفیع کی آواز سنتا ہوا وہ جلدی سے اپنا موبائل جیب میں رکھ کر کمرے سے باہر آیا۔ چل، ابے کیا سڑی ہوئی شکل بنائی ہوئی ہے، بنا بندہ اسمائل ہی کر لیتا ہے۔ شفیع کی بات سن کر وہ اسے گھورنے لگا، جس پر شفیع خود منہ بناتا ہوا وہاں سے آگے چلا گیا۔ جب وہ گھر آیا تو اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے۔ وہ سیڑھیاں عبور کرتا ہوا سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر اندر کا منظر دیکھ کر حیران ہوا۔ عریشہ اسی کے کمرے میں صوفے پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تم یہاں؟ شہری کہاں تھے تم؟ ہاں، یوں بنا بتائے گھر سے گھنٹوں تک غائب رہنا کوئی اچھی بات ہوتی ہے کیا؟ وہ عریشہ کے لہجے پر بڑا حیران تھا، آخر وہ کل رات سے کتنی بدلی بدلی لگ رہی تھی۔ کیا ہوا، بہت بھوت دیکھ لیا کیا؟ عریشہ اسے یوں سکتے میں دیکھ کر اس کے سامنے چٹکی بجانے لگی، جس سے وہ ایک دم اسے گھورنے لگا۔ بھوت تو نہیں، مگر ہاں چڑیل ضرور دیکھ لی ہے۔ واٹ؟ تم نے مجھے چڑیل کہا؟ تم خود بھی کسی جن سے کم نہیں ہو، سمجھے؟ عریشہ کے منہ بنانے پر وہ تھوڑا مسکرایا اور صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ عریشہ بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ کھانا کھایا تم نے؟ نہیں، صبح 2 آملیٹ، 6 بریڈ اور 4 جوس کے گلاس لیے تھے، بس۔ اتنا کچھ بتا کر آخری میں بس کہنے والے انداز پر شہرام مسکرانے لگا۔ اور لنچ؟ وہ میں نے نہیں کیا۔ اب بھلا اتنی ٹینشن میں کون پاگل لنچ کرے گا؟ اس کے منہ سے ٹینشن کا سن کر شہرام کافی حیران ہوا۔ کیسی ٹینشن؟ خود پورا دن باہر گزار کر گھر میں آ رہے ہیں اور پوچھتے ہو کیسی ٹینشن؟ تو میرے باہر رہنے سے تمہیں کس بات کی ٹینشن ہے؟ شہرام اب پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ تھا، جبکہ عریشہ بڑی غور سے ایک ایک بات بتا رہی تھی۔ ہاں تو جس بیوی کا شوہر سارا دن گھر سے باہر رہے وہ بھلا کبھی سکون سے رہ سکتی ہے؟ عریشہ نے اپنی پریشانی ظاہر کی، جسے سن کر شہرام پہلے سے بھی زیادہ حیران ہو گیا۔ آخر وہ پہلی بار ایسا کہہ رہی تھی۔ سچ سچ بتاؤ، کام کا بہانہ بنا کر کہاں جاتے ہو تم؟ کس سے ملنے جاتے ہو؟ اس بار عریشہ نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اسے گھورا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی شہرام کے چہرے پر ایک حسین مسکراہٹ بکھرنے لگی، جس سے اس کے گال پر ہلکے ہلکے سے ڈمپل نمایاں ہونے لگے، جنہیں دیکھ کر عریشہ شک ہونے لگی تھی، مگر جلد ہی ہوش میں آ گئی۔ شک کر رہی ہو مجھ پر؟ جی ہاں، کر رہی ہوں شک۔ بتاؤ، کہاں رہتے ہو سارا سارا دن؟ عریشہ نے دونوں ہاتھوں کو کمر پر رکھتے ہوئے ایک اسٹائل سے کہا۔ ہے ایک خوبصورت حسینہ جس کے ساتھ سارا سارا دن گھومتا پھرتا رہتا ہوں میں۔ ایک بار تو شہرام نے عریشہ کو ٹھیک ٹھاک والا تپا دیا تھا۔ کیا؟ کون ہے وہ چڑیل؟ عریشہ نے غصے سے کہا، جس پر شہرام بالکل سیریس ہو گیا۔ ہے لسن، اسے چڑیل مت کہو، اینجلینا جولی سے بھی زیادہ حسین ہے وہ۔ اتنی خوبصورت حسینہ میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ شہرام کو اسے جیلس دیکھ کر بہت مزہ آ رہا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، سوچ لو، شرٹ اگر اب کر دی تو پھر تم کہو گی کہ بدتمیز، بے شرم، کھڑوس، کریلا، جانور، درندہ، روبوٹ وغیرہ وغیرہ۔ شہرام کی بات پر وہ پھر سے اسے گھورنے لگی۔ بند کرو اپنی بکواس، اور کیا خوبصورت ہے وہ؟ بال نوچ لوں گی میں اس کے، سمجھے تم؟ عریشہ مزید غصہ ہونے لگی، جبکہ شہرام کو تو لمحہ بلمحہ لطف آ رہا تھا اس کی حالت دیکھ کر۔ میری جان، تم ایسا کر ہی نہیں سکتی کبھی بھی۔ میں سب کر سکتی ہوں۔ ہاں، تم سب کر سکتی ہو، مگر اس کے بال کبھی نوچ ہی نہیں سکتی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیوں نہیں نوچ سکتی میں اس چڑیل کے بال؟ عریشہ کا بس نہیں چل رہا تھا اس کے اوپر بیٹھ کر اس کا گلا ہی دبا دے، کیونکہ اس کے بال ہے ہی نہیں۔ اس بار وہ بہت حیران ہوئی تھی، جبکہ شہرام پرسکون انداز میں کہتا ہوا خود بڑے آرام سے آنکھیں بند کر کے سر ٹکا گیا۔ واٹ؟ تمہاری گرل فرینڈ گنجی ہے؟ تم نے ایک گنجی کو سیٹ کیا ہوا ہے؟
ہوں، اس سے لاکھ درجہ حسین تو پھر میں ہی ہوں۔ ہاں تو میں نے کب کہا کہ وہ تم سے زیادہ حسین ہے؟ میں نے تو اینجیلا جولی کی بات کی تھی۔ بس کر دو، بال نہ صحیح تو کیا میں اس کا منہ توڑ دوں گی اس سے۔ اب یہ مت کہنا منہ بھی نہیں ہے اس کا۔ میری جان، تم اپنے ان نازک سے ہاتھوں پر رحم کرو۔ اگر تمہیں اپنے یہ ہاتھ عزیز ہے تو اس سے دور رہنا۔ اس بار شہرام نے عریشہ کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا اور خود اٹھ کر چینج کرنے چلا گیا، جبکہ عریشہ بھی اس کے پیچھے پیچھے۔ میں نہیں ڈرتی کسی سے، کچھ نہیں ہوگا میرے ہاتھوں کو، سمجھے تم؟ اچھا نا، بس کر دو۔ کیا ساتھ چینج کرنے کا ارادہ ہے؟ اسے یوں اپنے پیچھے پیچھے آتا دیکھ کر شہرام نے مڑ کر کہا۔ اس پر اس کے قدم رکے، جبکہ شہرام اس کے چہرے کا اڑا ہوا رنگ دیکھ کر مسکراتا ہوا چینج کرنے چلا گیا۔ مگر جب وہ واپس آیا تو عریشہ کو بیڈ پر منہ بنائے بیٹھا پایا تو وہ خود بھی اسی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا میری بیوی کو؟ کیوں منہ بنایا ہوا ہے؟ کہاں گیا کچھ دیر پہلے والا جوش؟ ہاتھ مت لگاؤ، اسی کے پاس جاؤ۔ عریشہ نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔ اف میری جان، اچھا نا، مار لینا جتنا مارنا ہے، مگر بعد میں پھر یہ نہ کہنا کہ میری وجہ سے تمہارے ہاتھ دب گئے ہیں، کیونکہ میری حسینہ یعنی میری پرسنل کار بڑی اسٹرانگ، بڑی ٹائٹ اور بالکل الگ ہے۔ اس کی بات سن کر وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیا کہا؟ کار؟ یعنی اتنی دیر سے تم کار کی بات کر رہے تھے؟ عریشہ ایبرو کا زاویہ بنا کر اسے گھورنے لگی، جس پر وہ ہنسنے لگا۔ اس بار عریشہ کا غصہ حد سے بڑھ گیا تھا، اتنا زیادہ کہ اس نے ایک ہی ہاتھ سے شہرام کا کالر پکڑ کر غصے سے بیڈ پر لٹایا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا دماغ خراب کرنے کی؟ ہاں، تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ اب وہ اس کے پیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ارے وائف جی، اب کیا مارنے کا ارادہ ہے اپنے ہبی کو؟ ایبسلیوٹلی۔ عریشہ نے غصے سے اس کا منہ دبوچا۔ اچھا ٹھیک ہے، دو سزا میں یہیں پر ہوں۔ بہادری۔ عریشہ نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے کہا، جس پر شہرام مسکرایا۔ صبح سے کال کیوں ریسیو نہیں کر رہے تھے میری؟ بیزی تھا جان۔ سزا ملے گی اب تو تمہیں۔ عریشہ کی بات پر عریشہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ابھی وہ کچھ کہتا ہی جب عریشہ نے رکھ کر اس کے منہ پر چپیڑ مارا، جیسے کھا کر وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ کیا حرکت؟ ابھی وہ پھر سے کچھ کہتا جب عریشہ نے دوسرے گال پر بھی تھپڑ لگایا۔ اب ہوئی تمہاری سزا پوری۔ بڑے مزے سے وہ اسے تھپڑ لگاتی ہوئی اپنی قمیض ٹھیک کرنے لگی، جبکہ شہرام اس کی حرکت پر حیران تھا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے شہرام ملک پر ہاتھ اٹھایا؟ اس بار غصہ شہرام پر چڑھ چکا تھا، جس پر ایک دم عریشہ اسے غور سے دیکھنے لگی۔ بتاؤ، ہاتھ کیسے اٹھایا مجھ پر تم نے؟ ہاں، رکو تم، ابھی بتاتا ہوں سزا دینا کسے کہتے ہیں۔ شہرام کا غصہ اسے برداشت نہیں تھا، وہ آنکھیں میچتے ہوئے پیچھے ہونے لگی، مگر تبھی شہرام نے اسے اپنے اوپر گرایا اور اسے نیچے کر کے خود اس کے اوپر آ لیٹا، جس پر عریشہ کافی ڈر سی گئی، کیونکہ سامنے شہرام تھا۔ اس کے تاثرات بالکل پہلے والے شہرام جیسے تھے۔ تقریباً 1 منٹ سے اوپر ہوا جب اس نے آنکھ کھول کر دیکھا تو سامنے شہرام کا مسکراتا چہرہ پایا۔ مطلب میری وائف مجھ سے آج بھی ڈرتی ہے؟ شہرام کی بات پر عریشہ کی جان میں جان آئی، وہ بھی مسکرانے لگی۔ شہرام آپ بھی نا؟ اچھا چلو جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں۔ باہر کہاں؟ آج تمہاری اس گھر میں آخری شام ہے، کل شام تم یہاں نہیں بلکہ اپنے گھر میں رہو گی، اس لیے آج کی شام ہم ساتھ آؤٹنگ پر جائیں گے۔ شہرام کے لبوں پر تو مسکراہٹ تھی، مگر لہجہ اس کا بہت اداس سا تھا، جبکہ عریشہ نے دل ہی دل میں کچھ سوچ رکھا تھا، اس لیے وہ زیادہ اداس نہیں تھی، بس اسے گھر جانے کا بے صبری سے انتظار تھا۔ اچھا چلو نا، اب تمہیں اپنی خوبصورت حسینہ میں بٹھا کر سیر کرواتا ہوں۔ شہرام کی بات پر دونوں ہی مسکرانے لگے، مگر اس بات سے انجان تھے کہ ان کی زندگی میں ایک اور دن آنے والا تھا، ان کے درمیان اب فاصلہ مزید بڑھنے والا تھا۔ دوسری طرف اشفاق ملک ولد غفور ملک، آپ کا نکاح شازیہ رحیم ولد چودھری محمد بن رحیم کے ساتھ کرایا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب اپنے الفاظ تیسری مرتبہ دہرا رہے تھے، جس پر شفیع نے اشک کے ہاتھ پر زور دیا تو وہ ہوش کی دنیا میں آیا۔ سب کی نظریں اس کے الفاظوں کی منتظر تھی، مگر رحیم صاحب اس کے چہرے کا اڑتا ہوا رنگ دیکھ کر اندر ہی اندر بہت پریشان ہو رہے تھے۔ قبول ہے۔ کافی دیر بعد اشک کے منہ سے یہ الفاظ نکلا، تب کہیں جا کر اماں جان کی سانس میں سانس آئی۔ مولوی صاحب نے نکاح نامے پر اس کے دستخط لیے اور پھر دلہن کے نکاح کے لیے حویلی کے اوپر والے کمرے میں چلے گئے۔
وہ شیشے کے سامنے سج سنور کر بیٹھی اپنے محبوب کی رضامندی کا انتظار کر رہی تھی۔ ماشاء اللہ بجو، تم تو چاند کا ٹکڑا نہیں بلکہ پورا چاند لگ رہی ہو۔ سونی کی بات پر شازیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ ارے مبارک ہو بجو، جیجو نے ہاں کر دی۔ سونی بھاگ کر دوبارہ کمرے میں آئی، جبکہ اس کے ساتھ ہی بابا جان بھی آئے۔ بیٹا ادھر آ کر بیٹھ جاؤ، مولوی صاحب آ رہے ہیں۔ رحیم صاحب کی بات پر سونی نے شازیہ کو کرسی سے اٹھا کر صوفے پر بٹھا دیا اور لال رنگ کے دوپٹے سے اس کا چہرہ ڈھانپ دیا۔ مولوی صاحب آ چکے تھے۔ بیٹی شازیہ، رحیم ولد چودھری محمد بن رحیم، آپ کا نکاح اشفاق ملک ولد غفور ملک سے 10 لاکھ حق مہر سکہ راج الوقت کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ مولوی صاحب نے باقی 2 بار بھی اپنا جملہ دہرایا، جس پر شازیہ نے رضامندی کا اظہار کیا اور نکاح نامے پر دستخط کیے۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔ پوری حویلی میں ایک الگ ہی قسم کی چہل پہل مچ گئی۔ سب لوگ گلے ملنے لگے اور دلہا دلہن کے حق میں دعائیں دینے لگے۔ بجو مبارک ہو۔ خیر مبارک میری جان۔ وہ کبھی بھی نہیں روئی، مگر آج اپنی بہن کے پرائے ہونے پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ہمیشہ خوش رہو بجو۔ ارے پگلی، رو کیوں رہی ہو؟ کچھ نہیں بجو، میری ساری دوستیں اپنی بہنوں کی شادیوں میں روتی تھی اور میں ان کا مذاق بناتی تھی کہ کیوں روتی ہے، مگر آج مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ کیا محسوس ہوتا ہے جب بہن پرائی ہو جائے۔ سونی کا لہجہ بہت اداس سا تھا، جس پر شازیہ کے رکے ہوئے آنسو بھی ٹپکنے لگے۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے گلے لگ کر بے ساختہ رو پڑی تھی۔ تب ہی رحیم صاحب کمرے میں آئے اور اپنی دونوں گڑیاؤں کو روتا دیکھ کر خود بھی بہت اداس ہو گئے۔ بابا جان، شازیہ کی نظر دروازے پر گئی، جہاں وہ کھڑے ہوئے رو رہے تھے۔ پھر وہ ان دونوں کے پاس آ بیٹھے، اپنی دونوں بیٹیوں کو گلے لگا کر وہ بھی رونے لگے۔ چھوٹی بی بی، آپ کو نیچے آنا پڑے گا، کچھ کام ہے۔ کچھ ہی دیر میں گھر کے سب سے پرانی ملازمہ کمرے میں آئی۔ اچھا بس بہت ہوا رونا، میرا سارا میک اپ خراب ہو گیا بابا جانی۔ سونی جلدی سے خود کو سنبھالتے ہوئے اپنا میک اپ ٹھیک کرنے لگی، جس پر رحیم صاحب اور شازیہ دونوں ہی ہنسنے لگے۔ چلے اب میں نیچے مہمانوں کو دیکھ لوں۔ وہ اپنی بات مکمل کرتی ہوئی فل اسپیڈ سے نیچے کی طرف بھاگی۔ پوری حویلی مہمانوں سے بھری پڑی تھی۔ حویلی کے باہر والے حصے میں بہت سے مہمان موجود تھے۔ یار اشک، مبارک ہو۔ بھابھی نے بھی ہاں کر دی، اب تو اپنا منہ ٹھیک کر لے۔ شفیع کی بات پر اشک نے اسے غصے سے گھورا۔ لگتا ہے تیرا پارا اب تک ہائی ہے، رک تیرے لیے پانی لے کر آتا ہوں۔ شفیع اس کے غصے سے خود کو بچاتا ہوا سامنے لگے ٹیبل پر سے پانی لانے گیا، جہاں ایک لڑکی پہلے ہی کھڑی پانی بھر رہی تھی۔ پہلے وہ کافی دیر اس کے پیچھے کھڑا اس کے ہٹنے کا انتظار کرتا رہا، مگر اب اس کی برداشت سے باہر ہو چکی تھی۔ ایکسکیوز می۔ شفیع کی بات پر سونی نے پلٹ کر پیچھے کھڑے شخص کو دیکھا۔ جب شفیع کی نظر اس پر پڑی تو جیسے وہ وہیں پر جم سا گیا۔ یس؟ سونی نے ایک اسٹائل سے پوچھا۔ اگر آپ کا ہو گیا تو مجھے بھی موقع مل سکتا ہے، کیا مطلب؟ سونی ناسمجھی میں اسے گھورنے لگی۔ وہ شکل سے تو کافی پڑھا لکھا لگ رہا تھا، مگر اس کی باتیں کچھ عجیب سی تھیں۔ مجھے پانی لینا ہے۔ ہاں تو لے لے، کس نے روکا ہے؟ سونی نے منہ بناتے ہوئے کہا اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ میم، آپ یہاں سے ہٹیں گی تو میں کچھ لوں گا نا۔ شفیع کی بات پر سونی پھر سے پیچھے پلٹی، مگر اس بار اس کے چہرے پر سخت تاثرات تھے۔ تو یہاں کیا پانی کی ایک ہی ٹنکی لگی ہوئی ہے؟ اتنی ساری ہے، مگر آپ کو یہیں سے پانی لینا ہے؟ سونی اپنی بات اس کے منہ پر مارنے والے انداز میں کہتی ہوئی پانی سے بھرا گلاس وہیں ٹیبل پر پٹک کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ شفیع تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ تو پانی لینے گیا تھا یا فلٹر کرنے؟ یار عجیب لڑکی ہے، شفیع نے منہ بناتے ہوئے کہا، جس پر اشک سوالے نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ کون لڑکی؟ ابے پتہ نہیں کون تھی، اپنا رعب دکھا کر جواب منہ پر مار کر چلی گئی۔ شفیع کی بات کو نظر انداز کر کے اشک کی نظریں اب کسی کی منتظر تھی، مگر وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، یا شاید اس کی نظر اس تک پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ نکاح ہوتے ہی سب نے دلہا دلہن کو ساتھ بٹھا دیا۔ اشفاق اب شازیہ کا محرم ہو چکا تھا۔ اسے اپنے محرم کے ساتھ بیٹھ کر ایک عجیب احترام محسوس ہو رہی تھی، مگر اشک نے ایک نظر اسے دیکھ کر نظروں کا زاویہ ہی بدل لیا تھا۔ ابھی وہ مزید باہر کی طرف دیکھتا جب اس کے کانوں میں ایک سریلی آواز سنائی دینے لگی۔ چلو چلو لڑکیوں، آ جاؤ سب۔ سونی تمام لڑکیوں کو ساتھ لا کر دلہا دلہن کے صوفے کے سامنے بیٹھ گئی، جہاں سب لڑکیاں گانا گانے لگی۔ سونی کو دیکھ کر اشک کے لبوں پر ایک دل چھو لینے والی مسکراہٹ آئی، جسے وہ قابو نہ کر سکا۔ کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا دل اب تک یہی کہے جا رہا تھا۔ یہاں بہت سی لڑکیاں تھیں، مگر اشک اور شفیع کی نظریں صرف سونی پر تھیں، کیونکہ وہ سب سے الگ الگ ہی رہی تھی۔
الگ لگ رہی تھی۔ اس کا معصوم سا چہرہ جس پر ہلکا سا میک اپ، بڑی بڑی آنکھیں، اس کے نازک سے لبوں پر مسکراہٹ کوئی بھی بآسانی اس معصوم سی لڑکی کے سحر میں جکڑ سکتا تھا۔ دلہا بھائی نیک! ہوش تو تب آیا جب سونی اٹھ کر اشک کے قریب آئی۔ وہ نہ سمجھی میں اسے دیکھنے لگا۔ ارے نیک! اس کی بات پر اماں جان بھی ہنسنے لگی۔ بیٹا نیک دلہن کی بہن کا حق ہوتا ہے۔ اماں جان کی بات پر اشک سونی کو دیکھنے لگا۔ چلے نا جلدی نکالے تاکہ ہم اپنی پیاری سی دلہن کو آپ کا دیدار کرا سکیں۔ اشک کو اس کی بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ تو بس اسے دیکھ کر مسکرایا جا رہا تھا، جیسے اسے اس کے علاوہ اور کچھ دکھ ہی نہیں رہا ہو۔ جیجو جی! سونی نے جب اس کا ہاتھ پکڑا تو جیسے اس کے دل میں ایک عجیب سا شور مچا ہو، جیسے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی ہو۔ سونی بھی مسکرانے لگی۔ سونی نے ہلدی کی تھالی میں رکھا ایک دھاگا نکال کر اشک کے ہاتھ میں باندھا۔ نیک دینا؟ اچھا جی، تو سونی صاحبہ کو نیک چاہیے۔ اشک کی بات پر سونی نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا تو اشک مسکرانے لگا۔ تو حکم کرے، کتنا نیک چاہیے آپ کو؟ ابے پاگل ہے، پوچھ کیوں رہا ہے؟ ایسے ہی دے دے 10-20 ہزار۔ شفیع جو اشک کے برابر میں کھڑا کب سے ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، اب اشک کے کان میں بولنے لگا، جس پر سونی اسے گھورنے لگی۔ ایکسکیوز می! آپ کو کس نے اجازت دی بیچ میں بولنے کی؟ سونی نے آنکھیں چھوٹی کی اور دانت بیچتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ایکسکیوز می! شفیع خان کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، میں دوست ہوں اس کا، میرا فرض ہے اسے گائیڈ کرنا۔ شفیع نے بھی اسی کے انداز میں کہا، جس پر سونی منہ بناتے ہوئے اسے گھورنے لگی۔ نہیں نہیں، یہ چیٹنگ ہے۔ او میڈم، کیا چیٹنگ ہے؟ ہاں، مشکل میں دوست کا ساتھ دینا کون سی چیٹنگ ہے؟ اور دونوں کی بحث شروع ہو گئی، جس کو تمام لوگ بہت انجوائے کر رہے تھے، جبکہ اشک تو بس سونیا کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اس کا ہنسنا، اس کا غصہ کرنا، اس کا بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھنا، سب کچھ وہ اپنی نظروں سے اپنے دل میں اتار رہا تھا۔ جیجو آپ نیک دے رہے ہیں یا میں بجو کو اندر لے جاؤں؟ شفیع کی مسلسل بحث سے بیزار ہو کر سونی نے غصے سے کہا، جس پر شفیع کے منہ کو تالا لگ گیا، کیونکہ وہ واقعی بہت غصے میں آ چکی تھی۔ ارے آپ ناراض نہ ہوئے، آپ بتائیں کتنا نیک چاہیے آپ کو، میں دوں گا، پرامس؟ اشک کا لہجہ دیکھ کر شفیع حیران ہوا، کیونکہ اس قدر نرم دھیمے اور مٹھاس بھرے لہجے میں تو اس نے کبھی اپنی اماں جان سے بات نہیں کی، مگر آج پہلی بار وہ کسی سے اتنی نرم مزاجی سے پیش آ رہا تھا۔ پرامس؟ پکا پرامس؟ جی ہاں، اشفاق احمد اپنی بات سے کبھی نہیں پھرتا۔ اشک کی بات پر سونی مسکراتی ہوئی اپنی سہیلیوں کی طرف گئی اور ان سے کچھ ڈسکس کرنے لگی۔ ابے کیا ہو گیا تجھے؟ چپ رہ پلیز۔ شفیع کو چپ کراتا وہ سونی کا منتظر تھا۔ ہم نے بہت ڈسکس کیا تو بہت مشکل سے یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ آپ کو اپنی دلہن کو دیکھنے کے لیے صرف اور صرف 3 لاکھ روپے دینے ہوں گے، بس۔ سونی کی ڈیمانڈ پر تمام مہمان، ساتھ ہی اس کے بابا جان اور شازیہ بھی حیران رہ گئے، مگر جھٹکا تو تب لگا جب اشک کے منہ سے نکلا ہوا لفظ سنا، بیٹا یہ بہت زیادہ ہے۔ بابا جانی کی بات پر سونی سنجیدگی سے انہیں دیکھنے لگی اور پھر اشک کو، جیسے اس نے واقعی کوئی غلط بات کہہ دی ہو۔ چلے پھر کم کر دیتے ہیں، بس لاکھ روپے ہی دے دے۔ سونی کا اترا ہوا منہ دیکھ کر تو جیسے اشک کو اس کے بابا جان پر ہی غصہ آنے لگا، آخر وہ اسے اداس کیسے دیکھ سکتا تھا۔ نہیں، آپ کو میں اتنا ہی نیک دوں گا جتنا آپ نے کہا ہے۔ نہیں جیجو، میں نے غلطی سے کہہ دیا تھا، آپ بس لاکھ روپے دے دے، کافی ہے۔ یعنی آپ میری بات نہیں مانو گی؟ اشک کی بات پر سونی نے سر اٹھایا۔ اچھا چلے نا، آپ بس 1,50,000 دے دیں۔ نہیں تو پھر آپ کو جو ٹھیک لگے دے دیں، میں رکھ لوں گی۔ اس بار سونی کافی زیادہ اداس ہو گئی تھی، جس پر اشک کے دل میں ایک عجیب سا طوفان اٹھ رہا تھا۔ پکا میں جتنا آپ کو دوں گا آپ رکھ لیں گی؟ جی ہاں جیجو، اوکے۔ اشک نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب سے 1000 والی 5 گڈیاں نکالی اور اس کا نازک سا ہاتھ تھام کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ یہ لے آپ کا نیک۔ جیجو یہ تو بہت زیادہ لگ رہے ہیں، آپ پلیز 3 لاکھ نہ دیں، 2 ہی دے دیں، یہ پورے 5 لاکھ ہے، اور یہ نہ صرف آپ کا نیک ہے بلکہ آپ کے احترام کا، آپ کے اخلاق کا، آپ کے پیار کا تحفہ ہے، اسے لینے سے انکار نہ کریں، رکھ لے، ورنہ میں سمجھوں گا آپ کی نظر میں میری کوئی اہمیت نہیں۔ اشک کی بات پر سونی نے پہلے بابا جانی پھر اماں جان کی طرف دیکھا تو اماں جان نے بھی ہاں میں سر ہلایا۔ تھینک یو سو مچ جیجو، آپ بہت اچھے ہیں۔ سونی اپنی بات مکمل کر کے اپنی سہیلیوں کے ساتھ چلی گئی، جبکہ شفیع اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں مہندی کی تمام رسمیں مکمل ہوئی اور وہ لوگ واپس اپنے گھر کو روانہ ہو گئے۔ وہ لوگ شام میں دوسری طرف
وہ لوگ شام میں کافی دیر تک آؤٹنگ پر رہے۔ ان دونوں نے ساتھ میں بہت تصویریں بنائی، پھر شاپنگ کی اور رات کا کھانا بھی انہوں نے باہر ہی کھایا تھا۔ وہ لوگ واپس گھر آ رہے تھے جب عریشہ کو یاد آیا وہ اپنا شاپنگ بیگ تو وہیں ریسٹورنٹ میں بھول آئی۔ آئی تھنک ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں شہرام، مگر وہاں تو کوئی بیگ نہیں پڑا۔ رکو، میں کاؤنٹر سے معلوم کر کے آتا ہوں، تم یہاں پر بیٹھ جاؤ۔ شہرام اسے وہیں پر بٹھا کر خود کاؤنٹر پر چلا گیا۔ جی سر، آپ کے جانے کے بعد ہم نے یہ آپ کی امانت کو محفوظ کر دیا تھا، بس ابھی لا کر دیتے ہیں۔ اوکے تھینکس۔ شہرام وہیں پر کھڑا انتظار کرنے لگا۔ وہ اطراف میں نظر دوڑائے ریسٹورنٹ کا جائزہ لے رہا تھا جب نظر سب سے کونے والے ٹیبل پر گئی جہاں دو لڑکے بیٹھے مسلسل عریشہ کو گھورے جا رہے تھے، مگر عریشہ اپنی ہی دھن میں بیٹھی سامنے والے ٹیبل پر موجود کپل کے ساتھ بیٹھے ایک 9 ماہ کے پیارے سے بچے کو دیکھی جا رہی تھی۔ سر، آپ کا بیگ۔ ویٹ۔ پل بھر میں شہرام کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے اور اس کا اندر کا وہ کڑوا زہریلا بیس جاگنے لگا۔ وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا عریشہ کے برابر سے گزر کر کونے والی ٹیبل کی طرف گیا۔ جب عریشہ نے شہرام کو پاس سے جاتے دیکھا تو ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ یار کیا لڑکی ہے، پورے کراچی بلکہ پورے پاکستان میں ایسی بچی نہیں دیکھی، ایک لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ڈیم ہاٹ پریٹی گرل۔ ابھی دوسرا لڑکا مزید کچھ کہتا جب شہرام بالکل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ ان لچے لڑکوں کے گھٹیا الفاظ بآسانی سن چکا تھا۔ یہ الفاظ اپنے منہ سے کیسے نکالے؟ ایکسکیوز می، میں نے پوچھا، ایسے الفاظ اپنے منہ سے کیسے نکالے؟ پہلے تو اس کا لہجہ بہت سخت مگر آواز ہلکی تھی، مگر اس بار اس کی آواز سن کر پورا ریسٹورنٹ ادھر متوجہ ہو گیا، جبکہ عریشہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شہرام ان سے ایسے کیوں کہہ رہا ہے۔ اوہ اچھا، اس لڑکی کے بارے میں؟ کیوں، تجھے اس سے کیا، ہم جو بھی کہیں؟ ان میں سے پہلے والے لڑکے نے کہا، جس پر شہرام نے ایک جھٹکے سے اس کی گردن مروڑی اور اچھال کر دور پھینکا، جس سے وہ شیشے پر جا گرا تو ماتھے سے خون نکلنے لگا، جبکہ اس کا وہ دوست جو سب سے زیادہ کمینہ پن دکھا رہا تھا وہ غصے سے اٹھا۔ ابے سالے، تیری یہ جرت، رک تیری چربی اتارتا ہوں۔ وہ آگے بڑھ کر شہرام پر حملہ کرتا۔ جب شہرام نے ایک ہی ہاتھ سے اسے قابو کیا تو وہاں کھڑے تمام لوگ حیران ہو گئے، جبکہ عریشہ تو منہ پر ہاتھ رکھے اسے دیکھنے لگی۔ اتار چربی۔ شہرام کی بات پر وہ اس کی شکل دیکھنے لگا۔ اتارنا؟ شہرام کی آواز پر وہ وہاں کھڑے سارے لوگ حیران رہ گئے۔ شہرام نے ایک ہی ہاتھ کا پنچ بنا کر اس کے منہ پر دے مارا، جس سے اس کے دانتوں سے خون نکلنے لگا۔ پھر اس نے اچھال کر اسے بھی دور پھینک دیا۔ واٹ اے فائٹ یار! ریسیپشن پر موجود شخص جس کے ہاتھ میں عریشہ کا شاپنگ بیگ تھا وہ وہاں سے باہر نکل کر عریشہ کی طرف آیا اور اسے بیگ دیا۔ چلو یہاں سے۔ شہرام نے عریشہ کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ لے کر ریسٹورنٹ سے باہر آ گیا۔ شہرام، یہ کیا تھا؟ شہرام اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا اسے گاڑی میں بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور گاڑی اسٹارٹ کر کے ڈرائیو کرنے لگا۔ شہرام، میں پوچھ رہی ہوں کیا تھا یہ سب؟ چپ، ایک دم چپ۔ شہرام کی آنکھیں اب تک غصے سے لال تھی۔ عریشہ کو اب اس کی ایسی حالت پر خوف آ رہا تھا۔ خاموشی سے بیٹھی دوسری طرف دیکھنے لگی۔ ابھی گاڑی تھوڑا ہی دور گئی تھی جب کسی کی گاڑی ان کی گاڑی کے سامنے آ کر رکی تو شہرام نے بریک لگائی، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ عریشہ تھی، ورنہ اس طرح کی حرکت پر وہ بنا رحم کیے گاڑی کو ٹھوکتا ہی چلا جاتا، اور وہ ایسا کافی بار پہلے بھی کر چکا تھا۔ شہرام، یہ لوگ کون ہیں؟ پلیز چلیں یہاں سے۔ عریشہ کا ڈر مزید بڑھ گیا تھا جب اس نے اس بڑی سی گاڑی سے 2 گارڈز ہتھیار سمیت باہر آتے دیکھے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے گاڑی سے مت نکلنا، شہرام نے سامنے دیکھتے ہوئے یہ الفاظ کہے، جس پر عریشہ نے اسے ہاتھ پکڑ کر روکا۔ شہرام پلیز مت جاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، یہ لوگ کچھ کر دیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ شہرام اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے وہاں سے جانے لگا۔ شہرام پلیز، اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو نہ جائیں۔ اس بار شہرام نے ایک نظر عریشہ کو دیکھا جس کا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، چہرے پر عجیب قسم کا ڈر تھا، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ مجھے جانے دو، میں نے کہا تھا کچھ نہیں ہوگا۔ پھر کیوں ڈرتی ہو؟ کتنا پیار کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اور باہر کو نکلنے لگا، عریشہ کے نرم لہجے میں پوچھے گئے سوال پر اس کے قدم رکے۔ دل نکال کر دکھا سکتا ہوں؟ شہرام کی آنکھوں میں وہ ایک عجیب سی دیوانگی دیکھ رہی تھی، مگر جب سامنے نظر پڑی تو وہ مزید ڈر گئی۔ ان دونوں گارڈز کے علاوہ بھی کوئی تھا جو گاڑی سے نکل کر باہر آ چکا تھا، کوئی امیر بگڑا ہوا شخص جس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ شہرام نے مزید تاخیر کیے بنا گاڑی سے اتر کر قدم آگے بڑھائے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے آدمی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اس کی آواز سے صاف واضح ہو رہا تھا وہ شراب پی کر آیا تھا۔
تمہارے کتوں کی ہمت کیسے ہوئی اپنے منہ سے اسے الفاظ نکالنے کی؟ اس کی بات پر شہرام نے اس سے بھی کئی زیادہ رعب دکھایا، جس پر عریشہ حیران اور پریشان گاڑی میں بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ ختم کر دو اسے، اس آدمی کے کہنے کی دیر تھی جب ان دونوں گارڈز نے بندوقوں سے شہرام کا نشانہ بنایا، مگر شہرام نے ایک گارڈ کو پکڑ کر سامنے کر دیا، جس سے اس گارڈ کا نشانہ تو غلط ہو ہی گیا، مگر وہی دوسرے گارڈ کا نشانہ بلکہ صحیح جگہ پر لگا۔ لیکن گولی شہرام کے جسم پر نہیں بلکہ اس دوسرے گارڈ کے جسم پر لگی، کیونکہ شہرام نے اسے پکڑ کر سامنے کر لیا تھا۔ گولی کی آواز سے عریشہ نے کان پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ مزید فائر کرتا جب شہرام نے اس کی بندوق کے نشانے کی سمت آسمان کی طرف کر دی تو وہ گولی ہوا میں غائب ہو گئی۔ شہرام نے اس گارڈ کو اتنا مارا کہ اس کا پورا وجود خون میں لت پت زمین بوس ہو گیا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس آدمی نے اپنی بندوق نکالی اور خود گاڑی کی طرف آیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر عریشہ کا ہاتھ پکڑا۔ شہرام کی نظر جب سامنے کو پڑی تو مانو جیسے اس کے جسم میں آگ سی لگ گئی۔ آخر اس نے عریشہ کا ہاتھ پکڑا تو پکڑا کیسے؟ قریب مت آنا۔ شہرام کے بڑھتے قدم کو دیکھتے ہوئے اس نے عریشہ کی کن پٹی پر پستول رکھی۔ قریب مت آنا ورنہ اس پر گولی چلا دوں گا۔ وہ شہرام کو ڈرا رہا تھا اور ڈرا کر گھور رہا تھا، جو خود سب سے بڑا ڈر تھا جس سے بڑے بڑے گینگسٹر ڈرتے تھے۔ قریب مت آنا ورنہ تجھے گولی سے اڑا دوں گا۔ اس بار اس نے پستول کا نشانہ شہرام کی طرف کیا، مگر شہرام بے فکری سے چلتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ ابھی وہ مزید قریب آتا جب اس آدمی نے گولی چلا دی۔ شہرام! عریشہ کی چیخ اس سنسان جگہ پر گونجنے لگی۔ عریشہ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ گولی شہرام کے بازو پر لگی تھی، مگر نہ تو وہ ہلا اور نہ ہی گرا۔ وہ مزید آگے آ کر اس آدمی پر حملہ کر گیا اور پستول دور اچھال کر اسے اسی کی گاڑی کے اندر لے گیا۔ شہرام! عریشہ کے لیے اب وہاں کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ اسے اپنا وجود بے جان ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کار کے سہارے وہاں کھڑی رہی۔ اس سنسان جگہ پر اسے مزید خوف آ رہا تھا۔ اس کی نظریں شہرام کی منتظر تھیں، مگر جب اس گاڑی میں سے شہرام باہر آیا تو اسے وہ شہرام لگ رہا تھا۔ اسے اس خون میں شرابور شخص کو دیکھ کر وحشت طاری ہو رہی تھی۔ شہرام کے ہاتھ میں ایک انسانی ہاتھ تھا جو کٹا ہوا تھا۔ یقیناً وہ اسی شخص کا وہی ہاتھ تھا جس سے اس نے عریشہ کا بازو پکڑا تھا۔ عریشہ کو اپنے جسم میں کپکپاہٹ محسوس ہونے لگی۔ شہرام نے ایک جھٹکے سے اس ہاتھ کو دور پھینکا۔ شہرام اپنے خون میں بھرے وجود کے ساتھ اس کے قریب بڑھنے لگا۔ اس کے ہاتھ خون میں شرابور تھے، جنہیں دیکھ کر عریشہ مزید گھبرا گئی تھی۔ شہرام اب اس کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ شہرام کے ایک ہاتھ میں چھوٹا سا بلیڈ نما ہتھیار تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں اس شخص کے جسم کا کوئی کٹا ہوا ٹکڑا تھا۔ میری جان، تم مجھ سے پوچھ رہی تھی نا میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں؟ میں نے تو کہا تھا نا میں دل نکال کر دکھا سکتا ہوں۔ اب آ گیا یقین؟ شہرام کی مٹھی میں اس آدمی کا دل تھا جس سے وہ ایک ٹینس بال کی طرح بے دردی سے مٹھی میں دبوچے کھڑا تھا۔ عریشہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا محسوس ہونے لگا۔ پل بھر میں وہ وہیں کھڑی زمین پر گرنے لگی، جس پر شہرام نے اس دل کو زمین پر پھینکا اور عریشہ کو اپنے سینے سے لگایا۔ عریشہ، مائی بیوٹی کوئین! وہ بے ہوش ہو چکی تھی جبکہ شہرام اسے یوں ہی اپنے سینے سے لگائے اسے گاڑی کے اندر لے گیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اس ٹاکسک بیسٹ نے اور کیا کیا کرنا ہے اور ان کا ماضی کیا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، کمنٹ ضرور کر کے بتائیے گا کہ آپ کو سٹوری کیسی لگ رہی ہے۔ پھر ملتے ہیں، تو دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔